بعض لوگ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر یا جشن غدیر کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ اور ان کا شعار نہیں ہے، بلکہ یہ روافض کا طریقہ اور ان کا شعار ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ غدیر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس سے روافض یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بلا فصل بنا دیا ہے۔ اس حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حدیث کا شان ورود دیکھنا چاہیے کہ اس حدیث کا شان ورود ہے کیا۔ جس طرح قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح احادیث کا بھی شان ورود ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا شان ورود ہے کیا؟ کتب احادیث سے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح بخاری شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر 4349 ہے اور اسی طرح 4350 ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ایک قول کے مطابق 4045 اور ایک قول کے مطابق 3712 ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد کے اندر حدیث کا نمبر 22841 ہے۔ مستدرک للحاکم کی طرف اگر دیکھیں تو اس میں حدیث کا نمبر 4627 ہے۔ ان تمام کتب احادیث کے اندر اس حدیث کا شان ورود بیان کیا گیا، اور وہ شان ورود کچھ یوں ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چند صحابہ کرام علی مردوان کو یمن کی طرف روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ وہاں سے خمس لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ یمن سے تم واپس مکہ المکرمہ آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن پہنچے، وہاں سے خمس لیا۔ واپسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خمس میں کچھ تصرف فرما دیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا۔ بہرحال یہ حضرات مکہ المکرمہ جب تشریف لائے تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ تو جب شکایت کی تو نبی کریم علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت اور آپ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ قول ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جس سے روافض اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے مولا فرمایا ہے، تو روافض کہتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بلا فصل بنا دیا تھا۔ اب اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس میں لفظ مولا استعمال ہوا ہے۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ عربی لغت کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں، عربی لغت کی کتابوں کے اندر مولا کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے۔ بعض نے کہا تقریباً 30 کے لگ بھگ مولا کے معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی دوست بھی ہے، دوسرا معنی مددگار بھی ہے، تیسرا معنی آقا بھی ہے، چوتھا معنی محبوب بھی ہے، یعنی کافی سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن کسی بھی عربی لغت کے اندر مولا بمعنی خلیفہ بلا فصل کسی نے بھی بیان نہیں کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا بمعنی خلیفہ بلا فصل لینا یہ کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اس پر چند سوالات اور مزید ہوتے ہیں کہ اگر مولا بمعنی خلیفہ ہو جیسا کہ روافض لیتے ہیں تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا خلیفہ ہے؟ اسی طرح جناب جبریل امین علیہ السلام کس کے خلیفہ ہیں؟ کیونکہ سورہ تحریم کے اندر تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ۔ اب بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال فرما رہا ہے، اسی طرح حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا خلیفہ ہے یا حضرت جبریل امین کس کے خلیفہ ہیں؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے خلیفہ ہیں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے بھی تو مولا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے نا کہ من کنت مولاہ، تو حضور علیہ السلام کس کے خلیفہ ہیں؟ اسی طرح اس میں تیسری بات یہ بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نہیں تھے، حالانکہ یہ فرمان تو حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں فرما دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں کسی نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہونے کا قول یا ارشاد نہیں فرمایا۔ اور اس میں چوتھی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں
حضرت عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر آپ فرمانے لگے اے علی چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت کے متعلق پوچھ لیتے ہیں۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ علی چلو آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خلافت کے متعلق پوچھ لیتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا بمانہ خلیفہ کسی نے بھی نہیں لیا تھا، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بنا چکے ہوتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں فرمایا کہ علی آؤ خلافت کے متعلق پوچھ لیتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا بمانہ خلیفہ کسی صحابی کے نزدیک نہیں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمایا تھا کہ آؤ حضور سے خلافت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4447 میں موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا بمانہ خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں پانچویں بات یہ ہے کہ بھائی خلافت کے ثبوت کے لیے ایسی دلیل چاہیے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو، اور یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ حدیث خبر واحد ہے، یہ قطعی الثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حدیث قطعی الدلالہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مولا کے تو بہت سارے معنی ہیں، تو بھائی خلافت کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ دلیل چاہیے، اور یہ حدیث قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ نہیں ہے۔ اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا بمانہ خلیفہ بلا فصل ماننے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار ہے، حضرت عمر کی خلافت کا انکار ہے، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار ہے، حالانکہ ان تینوں حضرات کی جو خلافت ہے ایسے دلائل سے ثابت ہے جو کہ قطعی ہیں۔ تو یہ عید غدیر منانا یا جشن غدیر منانا یہ اہل سنت و جماعت کا شعار اور ان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ روافظ کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کو عید غدیر منانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی محفل یا پروگرام کرنا چاہیے۔